اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اس آیت کے اندر دو وجوہات بیان کی گئی ہیں شان نزول کی۔ ایک حصے کی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو کھانے پینے کے بعد ان کے سامنے شراب رکھی گئی۔ ابھی کیونکہ شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی تو صحابہ کرام نے اس وقت شراب پی لی جو وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے پھر نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تو جب نماز پڑھائی تو اس کے اندر انہوں نے سورۃ کافرون جو ہے وہ اس کی تلاوت کی۔ تو جب انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے لا چھوڑ دیا اور اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کی اے کافرو تم جس بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو جب یہ غلطی ہوئی ان سے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نماز کی حالت میں شراب یا نشہ کرنے سے منع فرما دیا۔ جیسے پہلے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے شراب کو اسلام نے جو ہے وہ یکدم منع نہیں کیا ہے بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ منع کیا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب کا جو کاروبار ہے اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ شراب بیچتے بھی تھے نا، تو کہا گیا کہ یہ شراب کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جی نشے کی حالت میں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جہاز کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ جو مرضی بات کرتے لوگ کہتے ہیں یہاں دفع کر پڑا، ٹھیک ہے جی نشہ ہی ہے، تو اس کو لوگ بھی نہیں چھیڑتے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اب اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، اب اسے سمجھ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے دیکھیں اب شراب پی ہے، شراب پینے کے بعد نماز پڑھائی ہے اور نماز کے اندر غلطی بھی کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا او ایمان والو، یعنی کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا، پھر بھی لفظ ایمان کا ہی استعمال کیا گیا۔ فرمایا ایمان والو، ہاں لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب اس وقت نہ جایا کرو جب تمہاری حالت نشے کی حالت میں ہو۔ تو یعنی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی ہے، صحابہ کرام کو جو خطاب کیا ہے وہ بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کیا ہے، یعنی پہلا لفظ ہی ان کو ایمان والے کے ساتھ کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غلطی ہو بھی جائے تو غلطی ہونے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، گناہ ہونے سے بندہ کافر، یاد رکھے یہ ہمارے بزرگان دین نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں گناہ بندے کو کفر تک نہیں لے جاتا، یعنی کافر نہیں ہوتا بندہ گناہ کرنے سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ایمان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ضرور پڑ جاتا ہے، وہ بھی کئی بزرگوں کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں گستاخی بندے کو کافر کر دیتی ہے، گناہ بندے کو کافر۔ ایک بندہ چور ہے، چوری اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بندہ ٹھگی کر رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، اس کی بےایمانی اپنی جگہ پہ گناہ ہے، غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صاحب ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، شراب پی، یعنی شراب تب پی جب شراب کی ممانعت آ چکی تھی کہ آج کے بعد تم نے شراب نہیں پینی ہے، جو شراب پیے گا اس کو سزا دی جائے گی۔
تو اس وقت بھی ایک صحابی رسول نے شراب پی لی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو لایا گیا، حضور نے فرمایا اس کو سزا دو. کوڑے لگائے گئے، چھوڑ دیا گیا. اچھا، اس صحابی کا لقب ہے مضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسانے والا، حضور کو ہنسانے والا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ جب کوڑے لگائے چھوڑ دیا گیا، دوسری مرتبہ پھر پی، پھر پکڑے گئے، پھر کوڑے لگے، پھر چھوڑ دیا گیا، تیسری مرتبہ پھر پی، پھر پکڑے گئے تو کوڑے لگے. جب خون نکلا نا ان کا جسم سے، تو کسی صحابی کے جو ہے وہ قمیض پر آ گرا، تو جسم سے جب خون نکلا کوڑے لگنے کی وجہ سے، تو اس صحابی نے نا ان پر کوئی تھوڑی سی سختی کی، الفاظ استعمال کیے، لعنت ملامت کی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تلعنہ انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا اس کو لعنت ملامت نہ کر، یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. اب گناہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود سزا ملنے کے بعد اب پھر بھی تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. لیکن انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے گناہ ہو جائے تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بابا جی تو اکثر کہا کرتے تھے، عام آپ فرماتے تھے گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. گناہ ہو بھی جائے نا، یہ حدیث پاک بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے نا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو زمین کے ذروں کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی تو گناہ کر کے مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں میں تجھے بخش دوں گا. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو غداری ہے نا، یہ معاف نہیں ہے. اور اس یہ کتنا بڑا جرم ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کے فرمایا محبوب جو غدار ہے نا، غدار ان کے لیے کوئی بھی شخص خواہ محبوب آپ ہی کیوں نہیں، آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، رب ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی رب نے غدار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی منع فرما دیا، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. فرمایا محبوب عبداللہ بن ابی کے قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا ہے، ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے. یہ منافقین کی بعد میں کہہ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا تو فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. فرمایا محبوب خبردار، آج کے بعد کسی منافق کی جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی گناہ گار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، حضور نے خود فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو مجھے بلا لیا کرو، جب میں جنازہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. گناہ حضور نے خود فرمایا جب کو تم میں سے فوت ہو جائے تو مجھے بلا لیا کرو، جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور فرماتے امی بعد امی، فرمایا میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، مولا علی کی والدہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. جب ان کا وصال ہو گیا نا، مولا علی دوڑتے آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا تیری ماں نہیں فوت ہوئی، میری ماں فوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے حضور کے کتنا پیار تھا حضور کا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب یہ فوت ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پہ آئے، حضرت فاطمہ بنت اسد کی. جب قبر تیار ہوگی تو حضور خود جا کے وہاں لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کبھی یوں کروٹ بدلتے، کبھی یوں کروٹ بدلتے. ٹھیک ہے جی. کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا کہ قبر خیال کرنا، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی والدہ آ رہی ہے، یہ ماں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گار کے لیے تو معافی ہوتی ہے پر غدار کے لیے معافی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کو فرمایا جو ابھی پی کے کھڑے تھے، ٹھیک ہے جی، نشے کی حالت میں تھے لیکن نماز کی حالت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو نماز کے ایسے قریب نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ایک تو نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہیں جانا، مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنی. ہماری قوم نے تو اسی بات کا بھی مذاق اڑایا ہوا، کہتا جی قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب نہیں جانا ہے، جان چھٹی. جی قرآن میں لکھا لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہیں پڑھتے مر کے وانتم سکارا بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں نہیں جانا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری معاف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو نماز کی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنبن، جب جنبی حالت میں ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو چکا ہو تب بھی تم نے نماز کے قریب نماز نہیں پڑھنی ہے. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ہاں اگر تم مسافر کی حالت میں ہو، پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتے ہو. حتی تغتسلوا، ویسے اگر تم موجود ہو جنبی حالت میں ہو تو غسل کرنے کے بعد پھر جا کے تم نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے اگلا حصہ ولا جنبا الا عابری سبیل سے، یہ حصہ جو ہے یہ دوسرے اس حصے کا جو ہے اشارہ نزول کیا ہے، بڑا مشہور
بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے نا جی. ہار گم ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہیں پہ حضور نے فرمایا، حکم دیا، فرمایا ہاں بھائی ڈھونڈو ہار. بھائی جب ہار ڈھونڈنے لگ گئے تو لیٹ ہو گئے، تو جب نماز کا ٹائم بھی جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ کے پاس جو ہے وہ آرام فرما تھے. سیدنا صدیق اکبر، بخاری پاک کے اندر جو لفظ ہے نا وہ بڑے کمال کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، اور آپ نے آ کے جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ فرماتے کہ حضور کیونکہ میرے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے انہوں نے دوسرے پہلو کے اندر آ کے مجھے 2-4 کچوکے لگائے، تیری وجہ سے جو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی نماز بھی جو ہے وہ رہتی جا رہی ہے. کہتے مجھے درد تو بڑا ہوا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ادھر سے ابا جان تھے، انہوں نے جو ہے وہ آ کے یہاں سے 2-4 ٹھوکے لگا دیے تھے، ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. کہتے میں حضور کے احترام کی وجہ سے ہلی نہیں، وگرنہ مجھے درد بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، حضرت صدیق اکبر جو ہے اپنا غصہ نکال کے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے جی، جب کافی دیر ہوگی اور ہار نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہار نہیں ملا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آرام فرما رہے تھے تو یہی آیت قرآن مجید کی اگلا حصہ یہ نازل ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی، جب یہ اگلا حصہ آیت کریمہ کا نازل ہوا تو اب وہ آیت کریمہ کا ذرا دیکھیں یہ ہے کیا. فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پہلے تو وَلَا جُنُبًا آ گیا، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا. فرمایا کہ اگر تم مسافر ہو، پانی نہ ہو، یعنی پانی نہیں مل رہا ہے تو تم تیمم کر لو، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو، غسل فرض ہو چکا ہے تو تم تب بھی جو ہے کیا کرو، تیمم کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر کے اندر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی باتھ روم سے واپس آئے، بیت الخلاء سے واپس آئے، ٹھیک ہے جی، تب بھی اولا مستم النساء، یا تم عورتوں کے ساتھ صحبت کر چکے ہو. یہ سارے مسائل کے اندر کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا، فتیمموا صعیدا طیبا، تم پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ جو ہے تیمم کر لو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، ہاں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، یہ آگے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ مٹی کے ساتھ اس کے ساتھ مسح کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں ہوا کیا ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرمایا ہاں جی کیا مسئلہ، ہار کا کیا بنا؟ سرکار ہار تو نہیں ملا اور پانی بھی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیمم کر لو. تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ ہاتھ زمین پر مار کے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے چہرے پر اور دوسری مرتبہ مار کے پھر اپنے ہاتھوں پر. کلی کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی سواد لینے کے لیے کلی کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی، یا ناک میں جو ہے ڈالنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک صحابی رسول ہے، ابھی جب تیمم کا حکم نازل ہوا لیکن ان کو طریقہ کار کا پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. تو جب وہ ان کو پتہ چلا نا بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان پر غسل فرض ہوا تو وہ اٹھے اور پورے جناب جو ریگستان تھا وہاں پہ سارا، کیونکہ اب بھی سعودی عرب تو اب ریگستان ہی ہے سارا، انہوں نے جناب ڈالا لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پورا جیسے مٹی کے ساتھ بھر کے کھڑے ہوئے تھے. تو بعد میں پوچھا کہ اب میاں یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب ڈالا جب وضو کرنا پڑتا ہے تو غسل کے لیے کیونکہ سارے جسم پر پانی بہانا پڑتا ہے، تو میرے لیے کیونکہ غسل کی ضرورت تھی تو اس لیے میں نے سمجھا شاید یہ بھی غسل کا ایک نیا طریقہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو فلہذا یہ دیکھیں یہ کتنی رب کی سہولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسانی عطا فرمائی. فرمایا کہ یہ سارے مسئلے، اگر بندہ مریض ہے، پانی تو ہے لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو تم تیمم کر لو. اسی طریقے سے آپ جنازے کے اندر پہنچ چکے ہیں، جنازہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، 1-2 تکبیریں بھی ہو چکی ہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے. فرمایا کہ اگر تکبیریں بھی ہو چکی ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یار وضو کرنے لگیں گے تو جنازہ کیا ہوگا، وہ نکل جائے گا، تو کیا کرو تیمم کر کے جنازے کے اندر شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے پانی موجود ہے لیکن ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، پانی موجود ہے لیکن وہاں پہ کوئی درندہ بیٹھا ہے یا کوئی دشمن بیٹھا ہے، یعنی پانی مل رہا ہو لیکن مشکلات زیادہ ہے تو تب بھی تیمم کرنا جائز ہے. مسافر ہے لیکن پانی موجود ہے لیکن اتنا پانی ہے یا پی سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے، تو حکم کیا ہے کہ پینے کے لیے رکھ لے اور باقی تیمم کر لے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تیمم کا طریقہ یہ بتا دیا گیا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، جب یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی نا تو انہوں نے زور سے کہا ابو بکر کی اولاد تمہاری برکتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، جی تمہاری برکتیں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری برکتیں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں.
اتنی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جس اپنا بیٹھی تھیں اونٹ کے اوپر، جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو نیچے ہار پڑا ہوا تھا، ہار بھی مل گیا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ وہ ہار جو ہے وہ لے کے آئی تھی کسی کا، یعنی غالباً کسی ام المومنین سے وہ لیا ہوا تھا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ ایک اعتراض بہت بڑا کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور کو ہار کا پتہ نہ چل جاتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو نبی قیامت کی خبریں دیتا ہو، جنت اور جہنم کی خبریں دیتا ہو، اسے ہار کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہار بتا دیا جاتا تو جو تیمم کی برکت ہے وہ کہاں سے ملتی؟ ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے نا نبی کی ہر قول اور فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو حضور کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو حیران کن بات ہے نا، مجھے کچھ عرصہ پہلے یہ سمجھ آیا ہے علم غیب کے لحاظ سے۔ دیکھیں میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، نبی کا جو علم غیب ہے آپ اس کو ہار سے تولتے پھر رہے ہو اللہ کے بندے۔ ٹھیک ہے، ذرا علم غیب چیک کریں، ایک جہان موجود ہے اس کے بارے میں خبر دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک جہان موجود ہی نہیں ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس جہان کی خبریں دے دینا یہ نبی اعظم کا ہی کمال ہے۔ دیکھیں قبرستان عالم برزخ موجود ہے، عالم دنیا موجود ہے، عالم ارحام موجود ہے، یعنی ماں کا پیٹ کا سلسلہ موجود ہے، عالم ارواح موجود ہے کیونکہ ارواح کچھ موجود ہے نا وہاں پہ جو بھی آتی جا رہی ہیں، پھر ماں کے پیٹ میں آ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دنیا کے اندر آ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، پھر قبر کے اندر چلے جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، عالم ارحام کے اندر ماں کے پیٹ میں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار بتایا، بلکہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ایک خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سلمہ غالباً یہ صحابی رسول ہیں یا کوئی اور تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بدر کے اندر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، تو ایک دیہاتی جو ہے ان کے سامنے آیا، تو آقا صحابہ کرام نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے کلمہ پڑھ۔ تو اس نے کہا جی اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو مجھے بتائیں یہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کر گئے۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں، غالباً حضرت ابو سلمہ ہے یا کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ تیرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میں تجھے بتاؤں اس کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے، تیرا بچہ ہے۔ حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کا علم غیب حضور کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں عالم ارواح کو چھوڑ دیں، آپ عالم دنیا کو چھوڑ دیں، عالم برزخ کو بھی چھوڑ دیں، قبر کو بھی چھوڑ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے گزر رہے ہیں، نیچے دو قبریں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اوپر حضور تشریف فرمایا دنیا کے اندر، عالم برزخ غائب ہے کہ نہیں؟ اور یہ بخاری کے اندر ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبرین، حضور دو قبروں سے قریب گزرے تو حضور نے فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ادھر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے پھر اب دیکھیں حضور نے فرمایا ایک چغلی کرتا تھا، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ یار ذرا مسئلے کو سمجھیے گا، چغلی جو کرتا تھا وہ اپنی دنیا کے اندر زندہ تھا تب کرتا تھا، جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا وہ جب زندہ تھا تب نہیں بچتا تھا۔ حضور نے قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا، اور جو کچھ دنیا کے اندر وہ کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا۔ اس سے بڑی کوئی غیب کی خبر ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی پچھلی زندگی کے اندر جھانک کے بتا دیا ہے۔ پھر اس سے آگے یہ چھوڑیں، حضرت وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے وہ؟ نہیں ذوالقرنین، جو کیا نام ہے ان کا، یسألونک عن ذوالقرنین، ہاں جی، وہ جب انہوں نے دیوار بنائی ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اب انہوں کی بات کیا ہے خضر علیہ السلام کی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے کہا میاں یہ دو یتیموں کی ہے، کان ابوہما صالحا، فرمایا دیوار اس لیے بنا دی کہ ان کا جو ابا تھا وہ بڑا نیک تھا، ہے جی، ان کا ابا تھا۔ یار کمال کی بات ہے، دیوار کے نیچے جو سونا پڑا ہے وہ غائب ہے، خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اچھا کس کا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا وہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتنی مثال ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ سیدھا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔